الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل آقائے رحمت نور مجسم سرور عالم فخر دو عالم دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگا کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ باوجود اس کے میری تقریر کا عنوان اس مہینے کی مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ میرا موضوع رافضیوں اور خارجیوں کے رد میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان اور دیگر ممالک میں یہ فتنے بڑے زور و شور کے ساتھ پھیل رہے ہیں، جس کی تردید کرنا ہم علماء اہل سنت پر لازم و ضروری ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا خطاب ایک رافضی کی تردید میں ہوا تھا جو اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی علمی لیاقت کا عالم یہ کہ اس کو عربی عبارت بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی۔ اس نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی، قرآن و حدیث کا غلط مفہوم بیان کیا، اور عوام اہل سنت کو گمراہ کر کے چلے گئے۔ اس نے کیا کیا غلطی کی تھی، میں نے اس پر روشنی پچھلے جمعہ کو ڈالی۔ جب میں نے ان رافضیوں کا رد کیا اور اس کی گرفت کی تو کچھ ان کے ماننے اور چاہنے والوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ بات نتیجے تک نہیں پہنچ رہی ہے، بات نتیجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ آپ نے بھی قرآن و حدیث سے بیان کیا، انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے بیان کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو قرآن و حدیث سے بیان کیا، میرے بیان میں یا میں نے جو حوالہ پیش کیا، میرے حوالے میں کوئی غلطی تو دکھا دو، میرے حوالے میں کوئی غلطی تو دکھا دو۔ اور اس نے جو حوالہ پیش کیا اس کے حوالے میں نے غلطی نکالی اور آپ کو بتایا۔ ایک عام فام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، جو تھوڑی بہت بھی علمی لیاقت رکھتا ہوگا وہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ نہیں، حقیقت یہ نہیں، یہ ہے۔ آپ بتائیں کتاب
فتن کو کتاب الفتن پڑھنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث پاک دکھائی اور بتایا، دیکھیں یہاں پر کتاب الفتن نے کتاب الفتن لکھا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کا غلط ترجمہ اور غلط تشریح کی، وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا اور دکھایا کہ یہاں پر یہ ترجمہ بنتا ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے، اور اس نے جو ترجمہ کیا کہ اہل بیت کو اللہ نے سلام کیا، یہ کہیں پر ہے ہی نہیں سورہ دہر میں۔ اب اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ بات نتیجے تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ان کی لیاقت کا پتہ چل رہا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ واویلا مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میسج دینے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھے، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ وہ رافضی کب ہزاری باغ آئے، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ وہ رافضی کب ہزاری باغ آئے۔ مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، وہ آئے اور آ کر بات کرے، اور جب بات کرے گا اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ اس کی علمی لیاقت کیا ہے، اور وہ عالم ہے بھی یا صرف قاری ہے۔ قاری لکھا تھا، قاری احمد، وہ قاری ہے یا عالم ہے اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ جو عالم ہوگا اس کو عربی عبارت صحیح سے پڑھنے نہیں آئے گی کیا، تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ اس کی علمی لیاقت کیا ہے، وہ آ تو جائے۔ اب مجھ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ شرائط مناظرہ طے کریں۔ ان جاہلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرائط مناظرہ مد مقابل میں جو مناظر موجود ہے اس کے سامنے بیٹھ کے طے ہوگی نا شرائط، کہ میں تم کو شرائط لکھ کر دے دوں۔ ہاں رہی بات تاریخ کی کہ فلاں تاریخ آپ کب خالی ہیں، آپ کب فری ہیں، تو میں تاریخ بالکل دیتا ہوں، 15 مارچ سے 20 مارچ تک میں مسلسل ہزاری باغ میں موجود ہوں۔ اس درمیان اگر پروگرام بھی آیا تو میں اپنا پروگرام کینسل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے قبل میرا پروگرام لیا ہوا ہے، اس لیے میں وہاں جاؤں گا، لیکن 15 سے 20 تک میں مسلسل ہزاری باغ میں موجود ہوں۔ وہ 15 سے 20 کے درمیان وہ جب چاہے ہزاری باغ تشریف لائے، میں موجود ہوں ان سے بات کرنے کے لیے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ لکھ کر دیجئے، تو میں نے کچھ بنیادی باتیں لکھ دی ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ علی کا پوتا ڈرا نہیں ہے بلکہ تیار ہے بات کرنے کے لیے۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ احمد صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے، جیسے حضرات انبیاء کو حضرت علی سے کمتر بتانا، قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنا وغیرہ۔ میں نے اس کی تقریر کی جمعہ کے خطاب میں تردید کی ہے اور لوگوں کو ہوشیار کیا ہے کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اب اگر وہ اس پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو علماء اہل سنت ہزاری باغ ہر وقت تیار ہیں۔ 15 تا 20 مارچ 2023 میں مسلسل ہزاری باغ میں موجود ہوں۔ اس کے درمیان جب آپ کا مناظر چاہے آ کر مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ شرائط مناظرہ مناظرے سے قبل طے کیا جائے گا۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے، بات اس کی تقریر پر ہوگی، جو اس نے تقریر کی ہے، جو اس نے بیان دیا ہے، جو اس نے خطاب کیا ہے جلسے میں 24 تاریخ کو، اس کا بیان اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ آئے اور یہ ثابت کرے کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عین مطابق ہے، جو اس نے بیان دیا وہ اہل سنت والجماعت کے عین مطابق اس نے بیان دیا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرے۔ اور میں ثابت کروں گا کہ جو اس نے بیان دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف بیان دیا ہے۔ پہلے تو وہ جو بیان دیا اس پر بات ہوگی نا، تم عوام آؤ اور عوام کو گمراہ کر کے چلے جاؤ، علماء حق علماء اہل سنت خاموش رہے،
پہلے تم آؤ اور اپنی تقریر پر، اس کی تقریر پر پہلے بات ہوگی کہ اس نے جو خطاب کیا ہے، اس نے جو تقریر کی ہے، یہ موقف اہل سنت، عقائد اہل سنت، قرآن و حدیث کے خلاف اس نے بات کی ہے، اور وہ اپنے بیان کو یہ ثابت کرے، اپنے بیان کو کہ اس نے جو بیان دیا وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اگر وہ ثابت کر دے گا جو اس نے بیان دیا ہے کہ قرآن و حدیث سے کے عین مطابق ہے، تو میں اس کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کی تردید میں نے پچھلے جمعہ کو کر دی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو میں نے یہ ہوا پھیلانے کی کوشش نہ کیا جائے، یہ میسج دینے کی کوشش نہ کیا جائے کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں مکمل تیار ہوں، بس وہ رافضی ایک بار آ تو جائے ہزاری باغ، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ کبھی زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آئے گا جس کو عربی عبارت صحیح سے پڑھنے نہیں آتی ہو، جو قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی کر رہا، وہ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کی جرت کرے گا؟ یہ ڈھول گاجے والے ہیں، یہ ناچنے گانے والے ہیں، ان لوگوں کو وہی مزہ آتا ہے، یہاں آنے والے نہیں ہیں وہ علماء کے درمیان بیٹھنے، اور جگہ جگہ پر مولویوں کی توہین، عالموں کی توہین کر کے گیا ہے۔ وہ مولویوں کے پیٹ میں درد ہوگا، عالموں کے پیٹ میں درد ہوگا، یہ کیا ہے؟ تم اگر عالم ہے تو تم عالم کی توہین کیسے کر رہا؟ تو ایسے لوگ جو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سید کامران حسیب یا علماء اہل سنت ہزاری باغ پیچھے ہٹ گئے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ آئیں اور آ کر کے بات کریں۔ 15 سے 20 تاریخ تک میں مسلسل ہزاری باغ میں رہوں گا، یہ میرا اعلان ہے، میں نے اپنا سائن بھی کر دیا ہے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلائیں، اور بلانے کے بعد جب چاہیں تب، اور اس کے علاوہ بھی میں بتا رہا ہوں 15 سے 20 تاریخ تک اگر نہ بھی آ سکا، وہ ہو سکتا ہے کچھ بہانہ وانہ مارنے کی کوشش کرے، نہیں میں مصروف ہوں، میں دیگر مصروفیات کی بنا پر ابھی نہیں آ سکتا، تو یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب آئے تب بات کرے، اس کو بھاگنے نہیں دوں گا، اس کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ یہ 15 سے 20 تو میں اپنی طرف سے تاریخ دے رہا ہوں، اس کے علاوہ وہ جب فری ہے تب آئے اور آ کر بات کر لے۔ وہ کبھی زندگی میں ثابت کر نہیں سکتا ہے کہ جو اس نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ اہل سنت کے عین مطابق ہے، یہ کبھی ثابت نہیں کر سکے گا وہ۔ یہ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، اس لیے اس نے بات ہی ایسی کی ہے۔ بتائیں، جو شخص حضرت علی کو انبیاء سے افضل جانے، وہ شخص تو مومن ہی نہیں ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، تو اس نے حضرت علی کو انبیاء سے افضل بتایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، قرآن مجید کی غلط تشریح کی ہے، لیکن کچھ پلپلے لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھانے کے بعد بھی۔ اچھا، دوسرا راستہ میں نے دیا کہ اگر ایسی بات ہے آپ سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر شہر کے علماء ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں، ان کو مدعو کر لیتے ہیں، اور ان کے درمیان دونوں کی کلپ ان کو سنائی جائے، دونوں کا بیان ان کو سنایا جائے، اور کمپیریزن کرایا جائے کہ دیکھیے ہم نے جو بیان دیا اور اس نے جو بیان دیا، ان دونوں میں کس کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور کس کا بیان قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس طرح بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ بات نتیجے تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو تمہارے اندر اتنی علمی لیاقت کہاں ہے جو تم سمجھ سکتے ہو، اور تم سمجھ بھی رہے ہو، لیکن کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کی محبت میں غلو کر جاتا ہے تو پھر اس کو اہل حق سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ کفار نے نبی پاک کو دیکھا تھا، لیکن ابو جہل ایمان نہیں لائے، ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر مہر ٹھوک دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں پر، سماعتوں پر، بصارتوں پر مہر ہے، وہ حق جان کر کے بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے، اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ان کا عالم ایسا ہی ہے، ان کا عالم ایسا ہی ہے۔ آپ بتائیں، عام فام بات ہے جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے نا۔ آپ علماء کو بلا کر کے، ایک علماء نے متعدد علماء کو بلا لیں، 10-20 کو بلا لیں، کہیں تو میں اپنے خرچ پہ باہر سے علماء کو بلا لیتا ہوں،
چلے رانچی سے علماء کرام کو بلا لیتا ہوں، پٹنہ سے ادارے سے علماء کرام کو بلا لیتا ہوں، ہمارے ادارے میں بھی علماء کرام موجود ہیں، مرکزی ادارے شریعت سے علماء بلا لیتا ہوں۔ اگر اس سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے تو کہیں میں اپنے مناظر کو بلا لیتا ہوں، صغیر احمد جوگن پوری صاحب کو بلا لیتا ہوں، اور کہیں مفتی مطیع الرحمان صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور ہمارے علماء اس معاملے میں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ان سے بیٹھ کر کے فیصلہ کروا لیں۔ اگر اس شہر کے علماء کی بات آپ کو نہیں ماننی تو جو ہماری جماعت کے بڑے اکابرین ہیں ان کو بلا کر کے سن لو اور سنوا دو، وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا عقیدہ غلط ہے۔ تو میں نے جو بیان دیا ہے ان کی تقریر کی مکمل تردید کی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا رد کیا ان کے بیان کا، اور واقعی انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب اگر وہ رافضی آنا چاہے تو 15 سے 20 تک، 15 تاریخ سے 20 تاریخ تک، یعنی 15 مارچ سے 20 مارچ تک جب چاہے وہ آ سکتا ہے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ اس کی تقریر پر ہوگی، جو اس نے بیان دیا ہے وہ اپنے بیان کو ثابت کرے کہ اس کا بیان اہل سنت والجماعت کے عین مطابق ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عین مطابق ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، یہ ثابت کرے۔ ہرگز نہیں ثابت کر سکتا اور نہ وہ آ سکتا ہے یہاں پہ، کیونکہ اس کی علم علاقت کا مجھ کو اتنا ایسے ہی پتہ چل گیا کہ جو کتاب الفتن کو کتاب الفتن پڑھے اس کی علم علاقت کیا ہو سکتی ہے، غور فرما لیا، تو کبھی زندگی میں نہیں آ سکتی ہے، آ سکتا ہے۔ تحریر کی بات کر رہا تھا، تحریر میں نے لکھ دیا ہے، اب یہ تحریر وہاں تک پہنچ جائے گی، اب وہ آئے، اب مکمل میرے طرف سے دعوت ہے، تاریخ بھی میں نے متعین کر دی ہے، وہ جب چاہے 15 سے 20 تاریخ تک میں کسی تاریخ آ جائے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میسج پھیلانے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں یا دور بھاگ رہا ہوں، تو یہ جمعہ میں آپ کے درمیان یہ بات میں کبھی نہیں کرتا، تو میں پیچھے نہیں ہٹ رہا نہ دور بھاگ رہا ہوں، مکمل تیار ہوں الحمدللہ۔ میری طبیعت تھوڑی علیل تھی 2 دنوں سے، سردی بخار، کچھ موسم کے اعتبار سے بھی موسم کا اثر تھا، تو اس وجہ سے میری طبیعت تھوڑی علیل ہے، دعا فرمائیں آپ لوگ۔ اب میں وقت تو بہت کم رہتا ہے جمعہ میں، اب میں آپ کے درمیان 1-2 چیزیں پیش کر دیتا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور شیعوں کا عقیدہ، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، شیعہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب بخاری کی شرح ہے، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، فتح الباری ہے، یہ کیا ہے، یہ فتح الباری، فتح الباری کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک فصل ہے مقدمے میں، اس میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَالتَّشَيُّعِ، شیعت کیا ہے، شیعت کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، وَالتَّشَيُّعِ محبت علی وتقدیمہ علی الصحابۃ، شیعت یہ ہے، یعنی شیعہ جس کو کہتے ہیں، شیعت یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت میں، حضرت علی کی محبت میں ایسا غلو کر جانا کہ تمام صحابہ کو ان سے مقدم جاننا، یہ شیعیت ہے۔ کیا ہے، بولے زور سے، کیا ہے۔ اب لوگوں نے مجھ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ ان کو شیعہ کیسے کہہ دیے، آپ ان کو رافضی کیسے کہہ دیے، تو رافضی میں نے فتح الباری شرح صحیح البخاری سے علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ ایسے لوگ شیعہ ہیں، ایسے لوگ شیعہ ہیں جو حضرت علی کو تمام صحابہ پر مقدم جانے، وہ کون ہے، شیعہ ہے۔ اور یہاں تو وہ میسج دے کر گیا کہ حضرت علی تمام صحابہ سے تو چھوڑو، تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اگر میں نے اس کو شیعہ کہا تو کیا غلط کہا، اور واقعی ایسے لوگ شیعہ ہیں۔ فتح الباری کی روشنی میں علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے، یہ انہوں نے فرمایا ہے، ایسے لوگ کون ہیں، شیعہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں، علامہ ابن حجر کے قول کو پیش کر رہا ہوں۔
حضرت علی کی محبت میں ایسا غلو کر جانا کہ ان کو تمام صحابہ پر مقدم جاننا، یہ شیعیت ہے. کیا ہے؟ شیعیت. ہاں اب دیکھیں، فمن قدمہ علی ابی بکر وعمر فہو غال فی تشیعہ، اگر وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق یعنی شیخین کو، شیخین پر حضرت علی کو مقدم جانتا ہو، شیخین پر حضرت علی کو مقدم جانتا ہے، فَهُوَ غَالٍ فِي تَشَيُّعِهِ، تو وہ شیعت میں غالی ہے، یعنی متشدد قسم کا شیعہ ہے، شیعت میں غلو کرنے والا ہے. یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حضرت علی سے افضل نہیں جان رہا ہے، حضرت علی سے افضل نہیں جان رہا، بلکہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر پر افضل جان رہا ہے، شیخین سے حضرت علی کو افضل جان رہا ہے. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ شیعت میں غالی ہے. وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ رافضی، اور اس پر رافضی کا اطلاق کیا جائے گا، اس پر رافضی کا اطلاق کیا جائے گا. تو میں نے شیعہ اور رافضی اس کو کہا تو کون سی غلط بات کی میں نے بھائی؟ کہے نا زور سے، کون سی غلط بات کی میں نے غلط کہا؟ اب ان کو یہ تکلیف ہے، مرچی لگی ہے کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کے جلسے، اس کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا تھا نا، اہل سنت والجماعت کے جلسے میں جو آئے ہوئے عالم، اس کو آپ نے رافضی اور شیعہ کہا. میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا جلسہ تھا ہی نہیں. اگر اہل سنت والجماعت کا جلسہ تھا تو پھر تمام شہر ہزاری باغ کے علماء سے خوف کیوں تھا ان کو، جو کسی علماء کو نہ بلا کر صرف ایک دو رافضیوں کو بلا کر آپ نے خطاب کروایا، اور وہ رافضی بیچارہ چیلنج کر کے چلا گیا، الٹی سیدھی بات کر کے چلا گیا، ہماری عوام کا عقیدہ اور ایمان لوٹ کر گیا ہے. کیوں؟ اگر اہل سنت والجماعت کا جلسہ تھا تو تمام علماء کو بلاتے. ہم تو چھوٹا سا پروگرام مسجد میں کرواتے ہیں تو پوری تنظیم کو دعوت دیتے ہیں، تمام علماء کو دعوت دیتے ہیں، اور سبھی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ تمام علماء آتے ہیں، بیان کر کے جاتے ہیں. کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں بیان کرنے کے لیے؟ لیکن علماء کو بلاتے ہیں کہ الگ الگ میسج علماء دیں گے، الگ الگ پیغام علماء دیں گے، اس سے اچھا اثر جائے گا عوام میں. تو پھر کیوں تمام علماء کو پیچھے رکھ کر ان کو بلا کر کے گمراہ کروانے کو؟ ان کو معلوم تھا کہ علماء آئیں گے تو یہ چل نہیں پائے گا، اور منع اسی نے کیا ہوگا. یہ میرا امکان ہے، میں یہ نہیں کہ منع اسی نے کیا ہوگا کہ علماء کو مت بلاؤ گے، میں جھوٹ جھاٹ بول کر جاؤں گا، الٹی سیدھے عبارت پڑھ کر جاؤں گا، علماء کو بلاؤ گے تو میں ایک لفظ نہیں بول پاؤں گا. اس کو پتا تھا. تو بیچارہ جو بول کر گیا اس کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بول کر گیا. اچھے دوران خطاب پانی رکھا ہوا ہے، وہ پانی کو بایاں ہاتھ سے پی رہا تمام عوام کی موجودگی میں. بتائیں، پانی کو بایاں ہاتھ سے، ویڈیو ہے، پانی کو بایاں ہاتھ سے پی رہا تمام علماء کی موجودگی. کیا یہ عالم کی شان ہے کہ وہ پانی کو بایاں ہاتھ سے پیے؟ کیا یہ علماء کی شان ہے کہ پانی کو بایاں؟ کوئی عوام جاننے والے میں جو ہم لوگوں کی صحبت میں رہتی ہے عوام، وہ بھی بایاں ہاتھ سے پانی نہیں پیتے. چھوٹے چھوٹے بچے کو گھر والے بتاتے ہیں کہ دیکھو پانی دائنا ہاتھ سے پینا، کھانا دائنا ہاتھ سے کھانا، وہ بایاں ہاتھ سے پانی پی رہا، گٹ گٹ مار رہا. پتہ ہے یہ عالم ہے، اس کی علمی لیاقت کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور فرمایا، یہ تو فتح الباری کی عبارت ہے نا، اور بتایا کہ ناسبی یہ ہے کہ حضرت علی سے بغض رکھے، حضرت علی سے بغض رکھے، یہ ناسبی کی پہچان ہے. تو ناسبی وہ ہے جو حضرت علی سے بغض رکھے، اور رافضی وہ ہے جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرے. تو اس کو یاد رکھیں. یہ میں نے ایک عبارت پیش کی ہے. اب ایک عبارت میں امام ذہبی کی پیش کر دیتا ہوں اعلام النبلاء سے. فرمایا کہ جو حضرت عثمان غنی کی تنقیص کرے، عثمان غنی کی تنقیص کرے، ان سے بغض رکھے، وَهُوَ شِيعِيٌّ جَلْدٌ يُعَدَّبُ، وہ شیعہ ہے. وہ کون ہے؟ شیعہ ہے، اس کی تعذیب کی جائے گی.
اور فرمایا وَإِن تَرَقَّى إِلَى الشَّيْخَيْنِ بِذَنبٍ، اور اگر شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی برائی بیان کرے فَهُوَ رَافْضِي خَبِيثٌ، وہ رافضی خبیث قسم کا رافضی ہے۔ امام ذہبی کی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن تَرَقَّى إِلَى الشَّيْخَيْنِ، اگر ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض رکھے، ان کی برائی بیان کرے، تو وہ خبیث قسم کا رافضی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا مَنْ تَعَرَّضَ لِلْإِمَامِ عَلِي بِذَنْبٍ فَهُوَ نَاصِبِي، اور اسی طرح اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی برائی بیان کرے اور ان کے پیچھے لگ جائے، تعرض یعنی ان کی برائی بیان کرے ان کے پیچھے لگ جائے، فَهُوَ نَاصِبِي، تو وہ ناصبی ہے۔ تو رافضی کون ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو برا کہے، اور خارجی کون اور ناصبی کون ہے؟ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی برائی بیان کرے ان کے پیچھے لگ جائے، تعرض کرتا رہے، ہے نا۔ یعذر، اس کی تعزیر کی جائے گی۔ فَإِن كَفَّرَهُ فَهُوَ خَارِجِي، فرمایا اگر وہ حضرت علی کی تکفیر کر دیتا ہے، یعنی حضرت علی کو کافر تک کہہ دیتا ہے، تو وہ کون ہے؟ خارجی ہے۔ وہ کون ہے؟ خارجی ہے۔ اب فرما رہے ہیں امام ذہبی بل سبیلنا ان نستغفر للکل، ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنُحِبُّهُمْ، اور تمام سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم تمام صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بغض نہیں رکھتے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا ادنا سے ادنا صحابی ہو، سب سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی نبی پاک کی بارگاہ میں آیا نا اور آ کر کے ایمان لایا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی غوث اعظم سے افضل ہے، وہ بھی امام اعظم سے افضل ہے، وہ بھی غریب نواز سے افضل ہے۔ غوث اعظم زندگی بھر عبادت کرتے رہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو دور، وہ تو کاتب وہی ہیں۔ ایک ایسا صحابی جو آئے نبی کی بارگاہ میں، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ 60 سال 70 سال 80 سال کا وہ ولی جو اتنے سالوں تک عبادت کرتا رہا، وہ بھی اس صحابہ کے مقابل نہیں پہنچ سکتا جو صرف نبی کو دیکھا، ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَنَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جو مشاجرت ہوئے ہیں، سمجھے، اس میں اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ، ان کے درمیان جو ہوئے مشاجرات صحابہ، وہ ان کا آپسی معاملہ ان کے درمیان جو بھی ہوا، ہم ان کے معاملے میں نہیں پڑتے بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اور ناصبی کس کو کہتے ہیں، خارجی کس کو کہتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا۔ اب 2-4 منٹ سن لیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، کچھ لوگوں نے یہ حدیث پاک بیان کی، اس کی غلط ترجمانی کی ہے۔ کیا کیا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اب جو ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا ترجمہ انہوں نے اور معنی مفہوم کیا لیا؟ انہوں نے کہا، دیکھیں روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقم سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خم تالاب پر اترے، لما نزل بغدیر خم، خم تالاب پر اترے، اخذ بید علی جن، تو جناب علی کا ہاتھ پکڑا۔ کس نے ہاتھ پکڑا؟ نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے کیا فرمایا؟ فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کیا تم نہیں جانتے
کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ کیا فرمایا؟ قالوا بلا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا قال الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں، اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، اس کی جان سے زیادہ۔ اب کیا فرمایا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ؟ الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ، من نفسہ اس کی جان سے زیادہ۔ قالوا بلا، سب نے کیا فرمایا؟ قالوا بلا، فرمایا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فقال، تب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الہی جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان کا دشمن رہ۔ اب یہ جو ہے یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ یہ کہاں حدیث ہے؟ مشکات میں، یہ وہی حدیث ہے مشکات میں۔ اب میں آپ کو بتا دوں من کنت مولا فعلی مولا کا ان لوگوں نے معنی کیا لیا، اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے من کنت مولا، یہ شیعوں نے، رافضیوں نے کیا معنی لیا؟ من کنت مولا فعلی مولا کا معنی لیا خلیفہ بلا فصل۔ کیا معنی لیا؟ خلیفہ بلا فصل، اور کہا کہ یہاں پر تو مراد اولا بالخلافہ ہے۔ کیا مراد ہے؟ اولا بالخلافہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ خلیفہ بلا فصل مراد لیا، اولا بالخلافہ مراد لیا۔ کس سے؟ اس حدیث سے، من کنت مولا فعلی مولا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کب بیان کی گئی ہے؟ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کون آیت کریمہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت نبی پاک نے یہ فرمایا۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کے درمیان غدیر خم، یعنی ایک تالاب تھا، سمجھے؟ خم اس کو کہتے، خم عرب تالاب ہی کو کہتے ہیں۔ تو اس تالاب کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک نے فرما دیا نا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو گویا اب حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں اور اولا بالخلافہ، خلافت میں سب سے پہلے ہیں۔ حضرت علی کو رہتے ہوئے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور اس سے مراد لیتے ہیں خلیفہ بلا فصل۔ اب میں اس کا پس منظر آپ کو بیان کر دوں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کس موقع سے نبی پاک نے، شان ورود کیا ہے، شان ورود کیا ہے اس کا۔ شان ورود، جس طرح قرآن میں شان نزول ہوتا ہے اسی طرح اس کا شان ورود ہوتا ہے۔ شان ورود یہ ہے، دیکھیے یہ کشف الغمہ، اس کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں غزوت مع علی الی الیمن، میں حضرت علی کے ساتھ یمن گیا۔ کہاں گیا؟ یمن گیا۔ اب کیوں گئے تھے یمن معلوم ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو یمن بھیج دیں، یہاں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس میں سے خمس لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں، خمس لینے کے لیے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج دیا کہ جاؤ یمن، وہاں جا کر کے خمس وصول کرنا، اور خمس وصول کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر کے حج کے موقع، یعنی حج کے درمیان جب میں چلا جاؤں مکہ تم دوبارہ مجھ سے آ کر مکے میں مل لینا، پہلے جاؤ وہاں خمس لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت علی کہاں گئے؟ یمن گئے۔ کس لیے گئے؟ خمس لینے کے لیے گئے۔
ساتھ میں کون تھے؟ بریدہ اسلمی تھے، بریدہ اسلمی ساتھ تھے۔ تو جب حضرت علی نے خمس وصول کیا تو اس خمس میں سے کچھ استعمال کیا، کچھ تصرف کیا، تو بریدہ اسلمی کو اس پر تکلیف ہوئی، یعنی اس عمل سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا خمس وصولنے کے لیے، اور یہ اس خمس سے استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس خمس سے تصرف کر رہے ہیں۔ ان کو ان سے غلط فہمی ہوئی، کن سے ہوئی؟ بریدہ بن اسلمی سے، اس بریدہ اسلامی سے غلط فہمی ہوئی۔ اصل میں خمس اہل بیت کا حق ہے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے، غلطی اور غلط فہمی بریدہ اسلامی سے ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت علی ناجائز تصرف کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا، تو وہ گئے کہاں؟ فرأیت منہ جفتن، انہوں نے کچھ تنگی محسوس کی، انہوں نے کچھ تنگی محسوس کی۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت علیٰ فتنقصتہ، تو میں، حضرت بریدہ اسلامی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے فذکرت علیٰ فتنقصتہ، تو میں نے وہ باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں میں نے شکایت لگائی کہ حضرت علی تصرف کرتے ہیں، یہ شکایت لگائی۔ فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیر، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جلال میں آ گیا، یعنی تغیر ہو گیا، یعنی جب یہ بات میں نے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال سے متغیر ہو گیا۔ فقال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر اسی پس منظر یہ شان ورود یہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان اس طرح سے بیان کی کہ تم لوگ جو حضرت علی سے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ انہوں نے ناجائز تصرف کی، شان ورود یہی ہے نا، ناجائز تصرف کی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تم لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہو، یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط فہمی تم سے ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی شان بیان کی نبی پاک نے، فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ کب فرمایا؟ غدیر خم کے موقع پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع میں کہا، حجۃ الوداع میں کہاں کہا؟ وہ تو کہا تھا غدیر خم جب واپس لوٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ نہیں تھے، بلکہ 1300 ساڑھے 1300 صحابہ موجود تھے جو مکے میں تھے، عرفات کے میدان پر جو صحابہ تھے، مکہ والے مکے میں رہ گئے، اور جو ادھر والے تھے وہ ادھر چلے گئے، بصرہ والے بصرہ چلے گئے، کوفہ والے کوفہ چلے گئے، صرف وہ صحابہ موجود تھے جو مدینہ اور شریف کے یا اطراف کے تھے، وہ لوگ موجود تھے، 1300 ساڑھے 1300 صحابہ موجود تھے۔ اس وقت نبی پاک نے یہ بیان دیا ہے، یعنی حضرت علی کی شان بیان کی۔ تو یہ جزوی فضیلت تو بہت ساری فضیلتیں ہر صحابہ کے تعلق سے ہے، حضرت عمر کے تعلق سے بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے بھی ہے، حضرت حسن حضرت حسین کے تعلق سے بھی ہے۔ تو جزوی فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت علی کو اب سب سے افضل مان لیا جائے۔ اس حدیث کو حضرت علی کے تعلق سے نبی پاک نے جو حدیث ارشاد فرمایا، اب اس سے جو ہے تمام لوگ شیعہ جو ہیں، تمام شیعہ یہ مراد لیتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یاد رکھے، من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب ہرگز خلیفہ بلا فصل ہے ہی نہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، مولا کا کیا معنی یہ لوگ لے رہے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل، حاکم، سرپرست، والی۔ حالانکہ قرآن مقدسہ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ مولا ہے، وَجِبْرِيلُ اور جبرائیل علیہ السلام مولا ہے، وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین صالح جو ہیں یہ بھی مولا ہے۔ بے شک اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، اور نیک مومنین صالح جو ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ اب بتاؤ اگر مولا کا معنی خلیفہ لیا جائے تو کیا یہ معنی کریں گے یہاں پر کہ اللہ خلیفہ ہے، جبرائیل خلیفہ ہے، اور بعض مومنین بھی نبی پاک کے خلیفہ ہیں؟ کیا یہ ترجمہ کریں گے یہاں پر؟ کیا ترجمہ کریں گے؟
تو ترجمہ یہاں پر یہ کریں گے کہ اللہ مددگار ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، اور نیک مومن صالح جو ہے یہ بھی مددگار ہیں۔ یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ مددگار۔ اور مولا کے ایک معنی نہیں، کئی معنی آتے ہیں جو حدیث کی شرح میں لکھا ہوا بھی ہے، اور میں نے جو مولا کا معنی کچھ لکھا ہے، مولا کا معنی مالک بھی آتا ہے، رب بھی آتا ہے، اور چچا کو بھی کہتے ہیں، چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، بہن کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، موتق کو بھی کہتے ہیں، آزاد کرنے والا جو ہے، ناصر کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، والی کو بھی کہتے ہیں، ولی کو بھی کہتے ہیں، معین کو بھی کہتے ہیں، حاکم کو بھی کہتے ہیں، سرپرست کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سب مولا کا معنی ہے جو میں نے لکھا ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، مولا کا کے کئی معنی آتے ہیں۔ اب یہاں پر خلیفہ بلا فصل لینا صحیح ہے ہی نہیں، جو یہ خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ اب مولا کا معنی وہاں پر کیا ہوگا جو قرآن میں آیا ہے، من کن فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ مولا ہے، جبرائیل، بے شک اللہ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، اور نیک صالح مومنین یہ مددگار ہے۔ یہ معنی لیں گے نا۔ اگر خلیفہ معنی لیں گے تو کیا معنی کریں گے؟ اللہ خلیفہ ہے، جبرائیل خلیفہ ہے، یا نبی پاک خود خلیفہ ہے، یا نیک مومن صالح جو یہ نبی پاک کے خلیفہ ہے، کیا معنی لیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر معنی مددگار لیں گے، سمجھ رہے نا؟ معنی کیا لیں گے؟ مددگار لیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، کہ بے شک اللہ نیک مومن صالح کا مددگار ہے، مولا کا لفظ ہے نا، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اب اگر یہاں پر معنی خلیفہ بلا فصل لیں گے من کنت مولاہو میں، تو یہاں پر کیا معنی لیں گے؟ یہاں پر کیا معنی لیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت مومنین کا حاکم ہے، مالک ہے، اور کافروں کا کوئی مالک نہیں ہے؟ کیا یہ معنی لیں گے؟ ذالک بأن اللہ قرآن میں ہے نا، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اگر یہاں پر مولا کا معنی خلیفہ لیں گے تو اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ حاکم یا سرپرست لیں گے، مالک لیں گے، مالک تو ہے تو کیا کہیں گے؟ مالک معنی آتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر یہ معنی لیا جائے مالک، تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا مالک ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کافروں کا مالک نہیں ہے؟ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے نا جی۔ تو کیا معنی لیں گے یہاں پر؟ تو معنی یہاں پر یہ لیں گے کہ اللہ مومنین کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ مومنین سے محبت کرنے والا ہے اور کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ معنی لیں گے۔ اور اس کے بعد ایک جگہ پر قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ اور ہے، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ہی مولاکم مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا، تو وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے۔ کیا یہاں پر ترجمہ کریں گے؟ ساتھی یہاں پر مانا اور آنا، اب یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ آگ خلیفہ بلا فصل ہے، آگ خلیفہ ہے، کیا مانا کریں گے؟ تو مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ اسی طرح اب تمام آیت کریمہ کے ترجمے کو سامنے رکھ کر من کنت مولاہو فعلی مولا کا ترجمہ کیا جائے گا، تو یہی ترجمہ بنتا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں من کنت مولاہو، جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو میں محبوب رکھتا ہوں، وہ تمہیں بھی محبوب ہونا چاہیے اور تم کو بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ترجمہ ہوگا یہاں پر، میں جس کو محبوب رکھتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، تم کو بھی اس سے محبت کرنی چاہیے اور تمہیں بھی ان کو محبوب رکھنا چاہیے۔ من کنت مولاہو فعلی یہ مولاہو، یہ معنی ہوگا۔ یہ نہیں کہ خلیفہ بلا فصل مراد لے لیا، یہ غلط بات ہے۔ اور ایک بخاری سے حوالہ لے لیں، دیکھیں بخاری شریف ہوگا، بس ختم کر رہا ہوں۔ بخاری سے ایک حوالہ لے لیں، نبی پاک نے فرمایا زید بن حارثہ سے، کیا فرمایا؟ حدیث نمبر بتا دیتا ہوں پہلے، آپ کبھی بھی تلاش کر سکتے ہیں۔
2698 نمبر حدیث ہے بخاری کی. اس کی بخاری کی، یہ عربی نسخہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت زید سے فرمایا نبی پاک نے انت اخونا و مولانا. کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا، تم میرے بھائی ہو اور میرے مولانا ہو. اب مولانا سے یہاں پر کیا معنی لیں گے؟ ساتھی لیں گے نا. کیا معنی لیں گے؟ تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو، تم میرے دوست ہو، یہ معنی لیں گے نا. کہ یہاں پر یہ معنی لے لیں گے کہ تم میرے بھائی ہو اور میرے خلیفہ ہو، یہ معنی لیں گے؟ کیا نہیں لیں گے نا. کیا معنی لیں گے؟ انت اخونا، تم میرے بھائی ہو، وہ مولانا، تم میرے دوست ہو، تم میرے دوست ہو، مددگار ہو، ہے نا. یہ معنی لیں گے. اب جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا سے مراد یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل مراد لیا جائے، یہ کہیں سے صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر نبی پاک کو اعلان ہی کرنا ہوتا حضرت علی کی خلافت کا تو میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابی موجود تھے، اسی وقت اعلان کر دیتے نبی پاک کہ دیکھو یہ علی ہے، یہ خلیفہ ہے، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے. اس کے بعد غدیر خم کے موقع پر جب نبی پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے بعد نبی پاک موجود تھے، ظاہری حیات سے تھے، تو اس زمانے میں بھی حضرت علی خلیفہ نہیں تھے، اس زمانے میں بھی حضرت علی خلیفہ نہیں تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی جیسے جیسے خلیفہ بنتے رہے، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت علی نے بیعت کر لیا. حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، حضرت علی نے بیعت کر لیا. حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، حضرت علی نے بیعت کر لیا. اگر خلیفہ نبی پاک بنا کر جاتے حضرت علی کو اور کہتے کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہو، تو حضرت علی پر یہ لازم تھا کہ وہ کسی کی بیعت نہیں کر کے یہ بات سب کے سامنے رکھتے کہ نبی پاک نے مجھ کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں، اب کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، خلیفہ میں ہوں. یہ حق نبی پاک کو وہ حضرت علی پر یہ لازم تھا کہ وہ بیان کرتے اور کسی کی بیعت نہیں کرتے. حضرت علی نے بیعت کی ہے تینوں صحابہ کی، حضرت ابو بکر کی بھی بیعت کی، حضرت عمر فاروق کی بھی بیعت کی، حضرت علی کی بھی بیعت کی. ان کا یہ بیعت کرنا بتا رہا ہے کہ خلیفہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور یہی عقیدہ حضرت علی کا بھی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ جو مجھ کو حضرت ابو بکر حضرت عمر پر فضیلت دے میں اس کو کوڑا ماروں گا. یہ حضرت علی کا عقیدہ. اور بخاری کی حدیث میں نے پیش کی تھی نا، محمد بن حنفیہ والی. حضرت علی سے پوچھا کون بہتر ہیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر. ثم قلت من، پھر میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا عمر. ثم عمر، پھر عمر. تو حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں. مولا کے کئی معنی آتے ہیں، اور یہاں پر جو مولا کا معنی ہے، مولا کا معنی یہاں پر محبوب بھی ہو سکتا ہے، مددگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلیفہ بلا فصل لینا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. اور جو بھی حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ باطل ہے. ان رافضیوں کو پھر سے میں آپ لوگوں کے درمیان چیلنج کرتا ہوں. میں نے یہ تحریر اپنی لکھ دی ہے، تاریخ دے دی ہے. اب واویلا بچانے کی کوشش نہ کرے وہ رافضی. اب بلاؤ، بات اسی وقت ہوگی جب وہ آ جائے گا. کہہ رہا شرائط مناظرہ طے کرو، بات کرو. تم سے کیا بات کریں، تم کو کیا آتا ہے؟ عوام سے. وہ کیسا عالم ہے بھائی، وہ کیسا مناظر ہے جس کو مناظرہ کے اصول بھی بنیادی نہیں معلوم ہے؟ کہہ رہا عوام سے کہ وہ مناظرہ کے اصول لکھ دے، وہ مناظرہ کی شرائط لکھ دے. وہ مناظرہ تم آؤ گے تب تو شرائط طے ہوگی نا، مد مقابل موجود ہے تب تو شرائط طے ہوگی. ایسا ہی شرائط لکھی جائے گی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ تو یہ غلط بات ہے. میں نے اپنی تحریر لکھ دی ہے، 15 سے 20 تاریخ تک جب آئے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اور آنے کے بعد حق تو واضح ہے، لیکن انشاءاللہ اور مزید خلاصہ ہو جائے گا. 12 مارچ بروز اتوار